بہت دن ہوئے کسی گاؤں میں کسان رہتا تھا۔ اتنا سیدھا اور بھولا بھالا تھا کہ بچے بھی اسے بیوقوف بنا لیتے تھے۔ نام تو اس کا کچھ اور تھا، لیکن لوگ بھولے میاں کہتے تھے۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی اور ایک گدھا تھا اور ایک بکری۔ زمین سے بس اتنی ہی پیداوار ہوتی کہ کسان اور اس کی بیوی سال بھر روٹی کھا لیتے تھے۔ گدھا کھیت سے اناج اور جنگل سے لکڑیں لانے کا کام آتا اور بکری کا دودھ دونوں میاں بیوی پیتے تھے۔ بچہ ان کا کوئی تھا نہیں، اولاد کی نعمت سے محروم تھے، لیکن اس حال میں بھی بہت خوش تھے اور جیسی تنگی ترشی سے گزر بسر ہو رہی تھی اسی پر راضی تھے۔ کبھی کسی نے ان کے منہ سے شکایت کا کوئی لفظ نہ سنا تھا۔ ایک سال کسان کے کھیت میں اناج کم پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ بکری کو بیچ ڈالا جائے اور اسے جو پیسے ملیں گے اس سے غلہ خرید لوں گا۔ چنانچہ ایک دن صبح کو اس کی بیوی نے 4 موٹے پراٹھے پکائے، اس پر سرسوں کا ساگ رکھا اور پوٹلی میں باندھ کر میاں کو دے دیا۔ وہ قصبہ جہاں مہینے میں سے ایک بار جانوروں کی منڈی لگتی تھی، کسان کے گاؤں سے کافی دور تھا اور وہاں پہنچنے میں ایک دن لگتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، چونکہ کسان کو ایک رات قصبے میں گزارنی تھی۔ اس نے لحاف اور گدھا بھی ساتھ لے لیا۔ اس نے یہ سب سامان گدھے پر لادا، بکری کی رسی گدھے کی دم سے باندھی اور بکری کی دم میں سے گھنٹی باندھی، اور ان دونوں بسیں نہیں تھے، لوگ پیدل یا گدھے گھوڑوں پر سفر کرتے تھے۔ آبادی بھی اتنی نہیں تھی جتنی آج کل ہے، راستے سنسان اور ویران تھے اور اکثر اکیلے دکیلے مسافروں کو چور چکے لوٹ لیتے تھے۔ کسان نے بکری کی دم میں گھنٹی اس لیے باندھی تھی کہ اس کی ٹن ٹن سے معلوم ہوتا رہے کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ کوئی چور اچکا اسے کھول کر تو نہیں لے گیا۔ جب وہ گاؤں سے نکل کر ایک ویران جگہ پہنچا تو وہاں ایک جھاڑی میں 3 چور چھپے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کسان کو دیکھا تو ان کی باتیں کھل گئیں۔ ایک چور بولا بکری میری، دوسرا کہنے لگا گدھا میرا، اب رہ گیا تیسرا۔ وہ چور بولا میرے لیے کیا بچا ہے، اس کے پرانے درانے کپڑے، خیر چلو میں یہی لے لوں گا۔ بالکل نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ کسان جھاڑی کے پاس سے گزر کر آگے بڑھا تو ایک چور چھپکے سے باہر نکلا۔ اس نے بکری کی گھنٹی گدھے کی دم میں باندھی اور بکری کھول کر لے اڑا۔ گدھا دم ہلاتا چل رہا تھا اور گھنٹی ٹن ٹن بج رہی تھی۔ کسان کو اطمینان تھا کہ بکری اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ تھوڑی دور آگے جا کر اس نے یوں ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ بکری غائب تھی۔ اس کی گھنٹی گدھے کی دم میں بندھی ہوئی تھی۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، ارے لوگو دوڑو، میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اسی وقت ایک آدمی بھاگتا وہ اس کے پاس جا پہنچا۔ یہ دوسرا چور تھا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا بڑے میاں، کیوں چلا رہے ہو؟ ہائے میری بکری، ہائے میری بکری، کوئی چور اسے چرا کر لے گیا ہے، کسان نے سر پر 2 تر مار کر کہا۔ چور بولا اچھا تو وہ تمہاری بکری تھی، ابھی ایک آدمی اسے گھسیٹتا ہوا درختوں کے اس جھنڈ کی طرف لے گیا ہے، دوڑ کر جاؤ، زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، جلدی جاؤ، خدا تمہارا بھلا کرے۔ میاں کسان نے کہا تم ذرا میرے گدھے کا خیال رکھنا، میں اسے اس چور اچکے سے اپنی بکری لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کسان نے درختوں کے جھنڈ کی طرف دوڑ لگا دی، جو وہاں سے آدمی میل کے فاصلے پر تھا، لیکن جب وہ بیچارہ ہمتا درختوں کے پاس پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، بلکہ دور دور تک آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ روڑتا پیٹتا واپس آیا تو اس بیچارے پر دوسری بجلی گری کہ اس کا گدھا بھی غائب تھا۔ اب تو اس کی حالت دیکھنے کے قابل تھی، کبھی زور زور سے چینکتا چلاتا، کبھی سینہ کوڑتا اور کبھی سر کے بال نوچتا۔ اس کی بکری جا چکی تھی، گدھا جا چکا تھا، گدھے کے ساتھ ایک لحاف، ایک گدھا، 4 پراٹھے بھی جو لے گیا تھا۔ اب وہ قصبے جا کر کیا کرتا، ناچار گھر کی طرف واپس چل پڑا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ کسی کے رونے کی آواز آئی۔ ادھر ادھر دیکھا، ایک وہاں کوہان نظر آیا جس کی منڈیر سے ٹیک لگائے ایک آدمی زار و قطار رو رہا تھا۔ یہ تیسرا چور تھا۔ کسان اس کے پاس گیا اور بولا بھائی مصیبت تو مجھ پہ ٹوٹی ہے، چور میرے مویشی لے گیا، تم کیوں رو رہے ہو؟ چور نے کہا ہے بھائی کیا بتاؤں کسی کو اپنی درد بھری داستان، میں دنیا کا سب سے بدقسمت انسان ہوں۔ کسان بولا بھائی دنیا کا سب سے بد انسان تو میں ہوں، وہ ظالم میری بکری لے گئے، گدھا لے گئے، گدھے کے ساتھ لحاف لے گئے، پراٹھے بھی لے گئے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم دنیا کے بدقسمت انسان ہو؟ چور نے کہا بڑے میاں میرا حال سننے کے لیے فولاد کا کلیجہ چاہیے۔ کسان بولا کچھ بتاؤ تو صحیح میاں، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔
ویسے تو میں خود مدد کا محتاج ہوں، چور نے کہا۔ میں قصبے کی منڈی میں گھوڑا بیچ کر گھر جا رہا تھا، روپوں کی تھیلی میرے ہاتھ میں تھی۔ یہاں پہنچا تو یہ کنواں نظر آیا، پیاس لگی، پانی نکالنے کے لیے جھکا تو تھیلی کنویں میں گر گئی۔ ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا۔ کسان بولا، تو میاں تم روپوں کی تھیلی کنویں میں سے نکال کیوں نہیں لیتے؟ چور بولا، مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے، میں کنویں کے اندر نہیں جا سکتا۔ اب کیا کروں، تھیلی میں پورے 250 روپے ہیں، اگر کوئی اللہ کا بندہ تھیلی نکال کر مجھے دے دے تو میں 50 روپے اسے انعام دوں گا۔ 50 روپے کسان نے سوچا، اتنے پیسوں سے تو ایک گدھا اور ایک بکری خرید سکتا ہوں، اور ہاں لحاف اور گدھے کے علاوہ گلا بھی لے سکتا ہوں۔ اس زمانے میں 50 روپے کی بھی بہت بڑی رقم تھی۔ اس چور سے پوچھا، میاں بھائی کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم مجھے انعام دو گے؟ چور بولا، ارے بڑے میاں آپ میری بات کا یقین کریں، میں ایک عزت دار آدمی ہوں۔ کسان نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اترنے کا بہت بڑا تجربہ ہے، اپنے گاؤں کے کنویں کی صفائی بھی میں ہی کرتا ہوں، تم مجھے 50 روپے دو گے نا؟ چور جھلا کر بولا، بڑے میاں آپ نے بھی حد کر دی ہے، اب کیا میں مسجد میں چل کر قسم کھاؤں؟ کسان نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری بات کا یقین ہے، میں ابھی تمہاری تھیلی نکالے دیتا ہوں، لیکن کپڑے سمیت اندر گیا تو یہ بھیگ جائیں گے اور انہیں سکھانے میں کافی دیر لگے گی، میں کپڑے اتار کر یہیں رکھ دیتا ہوں، تم ذرا ان کا دھیان رکھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ کم بخت چور انہیں بھی اٹھا کے لے جائے۔ چور نے کہا، ان کی فکر نہ کریں تم ان کی، تو میں اپنی حفاظت کروں گا کہ آپ کے ساتھ پشتیں بھی یاد رکھیں گی۔ کسان نے کپڑے اتار کر منڈیر کے پاس رکھ دیے اور خود کنویں میں اتر گیا۔ اس کنویں کا چپا چھان مارا، ریت میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولا، مگر روپوں کی تھیلی وہاں ہوتی تو ملتی۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد بیچارہ تھکا ہارا واپس آیا تو اس پر تیسری بجلی گری، وہ آدمی تھا غائب اور اس کے ساتھ کسان کے کپڑے بھی غائب تھے۔ خوش قسمتی سے کچھ دیر بعد اس گاؤں کا ایک آدمی ادھر سے گزرا تو اس نے بڑے میاں کو اپنی چادر دی، وہ چادر جسم پر لپیٹ کر گھر واپس آیا۔ گاؤں والے نے بڑے میاں کی داستان سنی تو ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، تم دنیا کے سب سے بدقسمت انسان تو شاید نہ ہو، البتہ سب سے بے وقوف انسان ضرور ہو۔ پھر سارے گاؤں نے چندہ جمع کر کے بڑے میاں کو 25 روپے دیے، جس سے انہوں نے ایک گدھا، ایک بکری اور کچھ اناج خرید لیا۔ اگلی کہانی تک مجھے دے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔